اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن بے حد پریشان، متفکر، دل گرفتہ ہے۔ رات سے اب تک بے سد بستر میں لیٹا ہوا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں، نہ میں ذہنی مریض ہوں۔ لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، بطور مسلمان تو چھوڑیں، مسلمان کون سا مسلمان، میں تو مسلمانی کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، تو مسلمانی کیا، پاکستانی کیا، بطور انسان بھی وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں، میرے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے۔ میڈیا ہمیں کچھ نہیں دکھا رہا، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، پورے بلوچستان میں، کسی ایک جگہ نہیں، اس سے بے حد پریشان ہوں۔ پھر ایک بات کھولے دیتا ہوں، ہم پہ مسلط بدماشیاں یا تو اپنے ذاتی گروہی خاندانی مفاد کے لیے، یا پھر بین الاقوامی جو گریڈ گیم ہے اس کے ذریعے، یا سامراج کی خوشنودی کے ذریعے کی خاطر، یا یہ بزدل ہیں یا ڈرپوک ہیں یا نااہل ہیں، یہ پاکستان کے نعوذ باللہ ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں۔ آپ مشرقی پاکستان میں جو ذلت رسوائی اٹھائی تھی، اس کا ہم سے بدلہ لے رہے ہیں پنجاب والوں سے، اور کوئی بھی بات کھل کے نہیں کر رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ لیاقت علی چٹھے نے ایسے کیا ویسے کیا، اس کو اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے، کوئی وہ خاور مانکا کو کہہ رہا ہے وہ اچھا تھا برا تھا، اس کو بغیرت کے۔ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، سوچو ہمیں کن باتوں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ ایک ہی نسل کے، ایک ہی خصلت کے، ایک ہی سنڈے کی نسل ہیں، جن کو میں بدماشیاں کہتا ہوں، یہ سب بدماشیاں ہیں۔ لیاقت علی چٹھا بھی بدماشیاں کا حصہ تھا۔ وہ جو کچھ اپنی سابقہ ادوار میں کرتا رہا ہے، وہ کون سا نعوذ باللہ کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے کارنامے کرتا رہا ہے۔ اسی طرح خاور مانکا ہے، وہ بھی ایک سرکاری نوکر ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، بیوروکریٹ، سیاستدان، جج، جرنیل ملے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کہ جتنی لیاقت چٹھا نے جتنی دھاندلی کروائی ہے، اس میں چیف جسٹس پاکستان جو خیال سے قاضی بھی ہے، فائز بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، وہ بھی ملوث ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر تو وہ تو ہے ہی 2% کا بدبخت انسان، اس کی کیا بات کروں۔ اور میں کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ میری ویڈیو رہے گی، کہ قائد فائز عیسیٰ نے دھاندلی الیکشن کے دن نہیں کروائی، اس نے اس سے پہلے کروا دی تھی، جب ایک پارٹی کو بے نشان کیا، اسے تتر بتر کیا، اس کے ممبروں کو کسی کو کوئی نشان دیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی، اور دھاندلی کس طرح کی ہوگی۔ ایک پارٹی کو مکمل حکومتی ریاستی سپورٹ ہے، ایک شہر میں وہ جلسے جلوس کر رہی ہے، دوسری پارٹی وہاں ریلی نہیں کر سکتی، اور الیکشن کے دن تک اس کے امیدواروں کو اٹھایا جاتا رہا، بھگایا جاتا رہا، گیپ کیا جاتا رہا۔ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ یہ مقبوضہ پاکستان، یہ ظلمستان، یہ جنگلستان۔ اصل بات پہ آتے ہیں، میں رات سے اس طرح کیوں ہوں؟ وہ مجھے اس کا نام بھول گیا، جو اس سے پہلا یہ ہمارے والا جو احمد شریف چودھری ہے، DGISPR میرا ہمسایہ، کہیں سے اس کے ساتھ ڈنگڑی سڑنگڑی بھی نکل آئے گی۔ اگر اس پہ یہ الزام لگتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے مجھے مایوس کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ پہ مجھے فخر ہے۔ اس کے باپ نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے سسر پہ مجھے جو ہے وہ فخر ہے، بریگیڈیئر طارق محمود پہ، وہ دنیا کا مایا ناز محب وطن کمانڈو آفیسر تھا۔ اس کا باپ، میں اس کے جھک کر سلام کرتا ہوں، اس نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے۔ اس کا نام ہے
ان کا نام ہے سوری سلطان بشیر الدین محمود. اور میں اس پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح کے بیانات دے رہا ہے یہ، اور یہ پنجاب کا جو آئی جی ہے، یہ ایک جیسے ہی جوکر ٹائپ ہیں. تو خیر جو مجھے تکلیف ہے، ہاں اس کے علاوہ اس پہ الزام لگتا، جو کراچی کا کور کمانڈر اس پہ یہ الزام لگتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، نہ یہ میری حالت ہوتی. میری حالت اس وجہ سے اس طرح کی ہے، میری جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹہ سے نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی واقفیت، نہ میری کوئی جان نہ پہچان. میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام جنرل آصف غفور ہے، وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، اور اب کوئٹہ میں وہ کور کمانڈر ہے. اس کے علاوہ رب العزت کی قسم میرا اس سے کوئی کسی قسم کا، نہ میں کسی جنرل کو جج کو ملنا ہی چاہتا ہوں کبھی، کیونکہ میرے بچوں کو 10,12 بچوں کو کل بھی انہوں نے ذلیل کروایا تھا، مشرقی پاکستان میں شہید کروایا تھا، ذلت امیز بھارت سے سلوک کروایا تھا. آج بھی میرے بچوں کو یہی بدنام کروا رہے ہیں، ان کے خلاف میرے سفید پوش بچوں کے دلوں میں ان کے خلاف یہ نفرت عداوت پیدا کر رہے ہیں. اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ جرنیل ہیں، جرنیل بھی نہیں، میرے محبوب ہر عزیز جنرل حافظ عاصم منیر صاحب. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. پاکستان عسکری ریاست ہے روز اول سے، اور ایوب خان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خصوصاً یہ عسکری ریاست ہے. یہاں جو کچھ بھی برا بلا ہو اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ میں ہمیشہ سٹنگ آرمی چیف کو دیتا ہوں. اور یہ کوئی دودھ کے دلے تو نہیں ہیں یہ جتنے بھی ہمارے آرمی چیف آئے ہیں سوائے چند دیکھ کے. ایوب خان نے سکندر مرزا کی تشریف پہ لات مار کے نکالا، ایوب خان کو یحییٰ نے اس کی تشریف پہ لات مار کے نکالا مجبور کر کے، اس کے ساتھ غداری کہوں گا اور کچھ نہیں. یہ وہ جو دوسرے تھے ہمارے مرد مومن مرد حق، میں ان پہ کوئی بات نہیں کروں گا، وہ جو ہوا. اس کے بعد ہمارے یہ کمانڈو صاحب آئے، تو ان کو کس کو پتہ نہیں کہ ان کو اقتدار سے بھگانے میں جنرل کیانی کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے. ایک سٹنگ آرمی چیف ہو یا صدر ہو، اس کے خلاف سازش کرنا غداری نہیں تو اور کیا ہے. اور اب ان کا جو جرنیلوں کا ہائی بلڈ جرنیل ترجمان ہے جنرل فیصل وارڈ کا، وہ جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، کیا میں اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہوں؟ جنرل فیض حمید کے بارے میں، جنرل باجرے کے بارے میں، یا کسی اور حاضر سروس جنرل کے بارے میں؟ تو حضور جو، ہاں بات وہاں پہ آگئی، جو کچھ آصف غفور جنرل محترم آصف غفور کے بارے میں کوئٹہ میں کہا گیا، اور میں الفاظ دہرائے دیتا ہوں کہ جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے کوئٹہ میں وہ کور کمانڈر کوئٹہ نے کروائی ہے، جو ناردرن کمانڈ کا کمانڈر ہے، اور وہ ہیں اب جنرل آصف غفور صاحب. میرا ان کے بارے میں گمان بہت اچھا تھا، جس لیے میں رات سے پریشان ہوں، دل گرفتہ ہوں کہ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی. میری جنرل آصف غفور یا اس کماش کے جو اور تھے اچھے کردار جن کو میں سمجھتا تھا، ان جرنیلوں کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ پاکستان بچا رہے گا اور پھر ایک دفعہ گروم کرے گا، جب بدکاروں خرکاروں کا خاتمہ ہو جائے گا، اچھے لوگ آگے آئیں گے جنرل آصف غفور جیسے. تو جب سے وہاں اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے دھاندلی کروائی ہے، اس کے میرے پاس ثبوت ہے جنہوں نے کہا ہے، وہ تو پاکستان کا میڈیا نشر نہیں کر رہا، ادھر سینسر ہے، تو بچے کو بلوچستان میں پتا ہے کس نے کیا کہا ہے. اور تو اور جو کچھ اس نے محمود اچکزئی نے کہا ہے وہ ذرا سن لیں، اس کا اب تک جواب نہیں آیا. مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں، اور یہاں وسائل ہوتے ہیں
وہاں پاکستان میں جان بوجھ کر مسائل پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ وسائل کی بندرباٹ کی جائے۔ بلوچستان کے سرداروں اور راول پنڈی کے جرنیلوں میں کبھی محبت کی پینگیں بڑھتی ہیں، کبھی ان میں دوری ہوتی ہے۔ وہ جو بھی معاملہ ہے، جھگڑا سارا مال غنیمت کا ہے۔ آپ پارا والے اور پنڈی والے کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو عام میری طرح انسان ہے، عام جو شہری ہے، وہ ہم بلڈی ان کے جو غلام ہیں وہ، اور وہاں کے وسائل میں ہمارا زیادہ حصہ ہے۔ بلوچ سردار کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان سے نکل رہے ہیں وسائل، قدرتی وسائل، زمینی وسائل، ان میں زیادہ حصہ ہمارا ہے، ہمیں لوٹنے کو دو۔ تو جو عام بلوچ ہے وہ عام پنجابی کی طرح محروم ہے، محکوم ہے، مجبور ہے، غلام ہے، یرغمال ہے۔ تمہارا بیڑا غرق ہو ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹوں، سیاستدانوں، ہماری نسلوں کا مستقبل آپ نے طریق کر دیا، برباد کر دیا، اور یہ جعلی لڑائیاں کرتے ہو، کبھی کبھی صلح کرتے ہو۔ آج کی میری گفتگو بے ربط ہے، مجھے خود نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، جتنا میں دکھی ہوں، جتنا میں افسردہ ہوں۔ تو جنرل آصف غفور صاحب، اگر آپ مجبوراً یا مال کی ہوس میں، نمک کی کان میں آپ بھی نمک بن گئے ہیں، تو میری زندگی کا یہ سب سے بڑا دکھ ہے۔ میں آپ کو ایک باکردار اپنا بھائی سمجھتا تھا، لیکن اب جو آپ پہ الزام لگ رہے ہیں وہ اگر درست ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر تو میں آپ کو بھی پاکستان توڑنے والوں میں شامل کروں گا، اور پاکستان باقی اس صورت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر تو آپ کو مبارک ہو سب کو، آپ جو اس کے حصے بکھرے کرنے چاہتے تھے وہ ہو چکے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے خلاف جو کچھ نفرت، عداوت اب پنجاب میں پائی جاتی ہے، آپ کو تو اس کا اندازہ نہیں۔ اور اگر یہ لاوا پھوٹ پڑا تو کبھی بھی آپ امریکہ کو بھی ساتھ لینا نہیں سنبھال سکو گے۔ جو کچھ فضل الرحمان نے کہا تھا کہ میں آپ کا وہ حال کروں گا جو امریکی فوجوں کا طالبان نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو پھر میں ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں کہ دو شخصیات ذمہ دار ہیں پاکستان کے تمام مسائل کی اور تمام اس کے آسائشوں کی۔ جو پاکستان میں اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، برا ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک ہر موجودہ چیف جسٹس، دوسرا ہر موجودہ آرمی چیف، کیونکہ اقتدار انہی کے گرد گھومتا ہے، انہی کی ذات، انہی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اسی میں پاکستان کی تقدیر ہوتی ہے۔ پاکستان ڈوب جائے یا پاکستان عروج ثریہ پہ چلا جائے۔ اگر حافظ عاصم صاحب خود ٹھیک ہے تو ان کے پھر نیچے سب کچھ ٹھیک نہیں، نیچے سب کچھ غلط ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا، ایک مخصوص جماعت کو ہرانے کے لیے جو 80% جس کے ساتھ آبادی ہے پاکستان کی، اس طرح ملک قائم رہتے ہیں؟ اور چلو عسکری ریاستی صحیح، آپ اس کو ہی قائم رہنے دیں، آپ تو اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر عام آدمی پاکستان کا ریڈی والا، ٹھیلے والا، میرے جیسا کسان مزدور، کھیتوں میں کام کرنے والا، کھلیان میں کام کرنے والا، کہیں اور کوئی دستکاری کرنے والا، رکشہ چلانے والا، ریڈی چلانے والا، وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، تو کیا جنرل صاحب کو معلوم نہیں ہے؟ جنرل صاحب آپ یہ کھیل نہیں چلیں گے مزید، یا پاکستان بچے گا، میری کل کی بھی ویڈیو ہے، یا پھر بدماشیاں بچے گی۔ اب دو ہی، یا آپ کو تیسرا راستہ نہیں، دو راستے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم پھر نفرت تو ہمارے دلوں میں ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں ہے، عداوت بھی ہے، پھر آگے تنگ آمد بجنگ آمد ہوگی، کیونکہ اگر آپ کو آپ کا ذاتی مفاد، آپ کی ایکسٹینشن، آپ کی وہ مراد، آپ کی عیاشی، آپ کا مزید جو عہدے میں ترقیاں مقصود ہیں، تو ہمیں اپنی نسلوں کا مستقبل عزیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ویڈیو طویل ہوگی،
پاکستان زندہ باد، بدماشیاں مردہ